بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سلمان اکرم راجہ صاحب اور لطیف کوسہ صاحب نے تمام باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ دراصل عمران خان صاحب کو جب یہ بیماری لاحق ہوئی اور ان کو پتہ تھا اور جیل میں ایک دو بار اس کا معائنہ ہوا ہوگا، نہ ہی اس دو بار کے بارے میں فیملی کو بتایا گیا، ڈاکٹرز کو بتایا گیا، اور نہ ہی جو ہے اس کے بعد بتایا گیا۔ مطلب بات آپریشن تک پہنچ گئی، بات اڈیالہ سے پمس تک لانے تک پہنچ گئی، لیکن نہ فیملی کو اعتماد میں لیا گیا، نہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو اعتماد میں لیا گیا، اور پھر رات کے اندھیرے میں قوم کے سب سے مقبول لیڈر کو، سابقہ وزیر اعظم کو پمز لایا گیا۔ اس کے بعد 5 دن مسلسل وفاقی وزراء نے جھوٹ بولا اور اس نے اس چیز کو ڈینائی کیا کہ اس طرح کچھ نہیں ہوا۔ پھر کل ان کے ہی وزیر نے یہ تسلیم کیا کہ ہاں خان صاحب کو اسپتال لایا گیا ہے اور ان کا آپریشن ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات پر سب سے بڑی تشویش ہے کہ پمز میں اس طرح کا ریٹینا اسپیشلسٹ کوئی ہے ہی نہیں جو علاج کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ غیر قانونی طور پر میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب کو، ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو جیل میں قید رکھے ہوئے ہیں، تو ان پر مزید ہم کیا اعتماد کر سکتے ہیں کہ وہ ان کا خیال رکھیں گے؟ تو اس لیے ہم کل بھی اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھے رہیں رات تک۔ آج سپریم کورٹ کے سامنے آئے ہیں، چیف جسٹس صاحب سے ملاقات نہیں ہو پائی، رجسٹرار صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو ہم بیٹھے ہیں، انتظار کرتے ہیں، امید یہ رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی ملاقات جلد از جلد ہو، کیونکہ جو غصہ قوم میں پایا جا رہا ہے وہ مزید زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور پھر مجبوراً اگر فرض کریں یہاں سے بھی ہمیں انصاف نہیں ملتا اور عمران خان صاحب کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی مزید پامالی ہوتی ہے، تو ان کی طرف سے جواب آنے کے بعد، ہاں اور نہ میں جواب آنے کے بعد ہم اگلا لائے عمل دیں گے۔